السلام علیکم ایوری ون۔ کبھی کبھی خود سے پوچھا ہے جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں تو کون ہمیں جوڑتا ہے؟ جب دوائیں اثر نہیں کرتی، جب راتیں لمبی ہو جاتی ہے، جب سانسیں تھکنے لگتی ہے تو آخر ہم کس کی طرف پلٹتے ہیں؟ بس وہیں سے اس سفر کی شروعات ہوتی ہے، جہاں انسان نہیں صرف رحمت ساتھ ہوتی ہے، جہاں صرف ایک نام ساتھ ہوتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اور آج جو تم سننے جا رہے ہو وہ کلمہ صرف زبان کا نہیں، یہ روح کا علاج ہے۔ یہ کلمہ صرف ایک الفاظ نہیں، یہ ایک تیر ہے جو شیطان کے دل کو چیر دیتا ہے۔ یہ ایک ڈھال ہے جو ہر بیماری کو دھکیل دیتا ہے۔ یہ ایک نور ہے جو دل میں اترتا ہے اور جسم سے اندھیرا مٹا دیتا ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے والا بیماری سے لڑتا نہیں، بیماری خود پیچھے ہٹتی ہے۔ تو عصر کی نماز کے بعد وظیفے کا عمل۔ عصر کی نماز ادا کرو۔ نماز کے بعد آنکھیں بند کر کے 3 بار درود شریف پڑھو، پھر 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو سینے پر ہاتھ رکھ کر۔ ہر بار پڑھتے وقت دل سے یہ دعا مانگو، یا اللہ میری رگوں سے بیماری کو کھینچ لے، میری ہڈیوں سے درد نکال دے، میری روح کو تازگی دے، میرے جسم کو پھر سے زندہ کر دے۔ پھر 3 بار درود شریف پڑھو اور ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہو، اے شافی، اے کریم، تو ہی میرا علاج ہے۔ اگر یہ عمل 21 دن لگاتار کیا جائے تو اللہ کی رحمت سے ایسی بیماریاں مٹتی ہیں جو ڈاکٹر کہہ چکے ہوتے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ حقیقت سے نکلی ہوئی داستان۔ ایک عورت کا واقعہ جس کا 8 سال پرانا کینسر صرف اس وظیفے سے ختم ہوا۔ اس نے رو رو کر یہ کلمہ پڑھا اور اللہ نے اس کے کینسر کو نور میں بدل دیا۔ دوسرا ایسے ہی ایک بچہ جسے سانس کی بیماری تھی، ڈاکٹر نے کہا صرف دوائیاں اب کام نہیں کرے گی۔ ماں نے یہ کلمہ پڑھنا شروع کیا، 5ویں دن بچہ بنا مشین کے سانس لینے لگا۔ ایسے ہی ایک بوڑھے بابا جو بستر سے نہیں اٹھ سکتے تھے، 21 دن لگاتار عصر کی نماز کے بعد یہ کلمہ پڑھا، 22ویں دن وہ مسجد کی نماز میں شامل ہوئے۔ چوتھا واقعہ ایک لڑکی جو ڈپریشن میں تھی، اسے لگتا تھا وہ مر جائے گی، لیکن اس کلمے کی تاثیر سے اسے نئی زندگی دے دی گئی۔ تو اس کے بعد ماں کے لیے دعا۔ ہم لوگ ماں کے لیے دعا کرتے ہیں، چلو یا اللہ میری ماں کی سانسوں کو سلامت رکھ، اس کی تکلیفوں کو اپنے نور سے دھو دے، جو درد اس کی رگوں میں ہے وہ میری جان میں لے لے، مگر میری ماں کو شفا دے دے۔ شوہر کے لیے، یا رب میرے شوہر کے جسم سے ہر تھکان کو دور کر دے، اسے ایسی تندرستی دے کہ وہ گھر کا سہارا بنا رہے۔ بچوں کے لیے، یا شافی میرے بچے بیمار ہیں، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی اولادوں پر رحم کر، ان کو اپنی رحمت کی ہوا سے ٹھیک کر دے۔ بیوی کے لیے، یا کریم میری بیوی کی تکلیفیں، اس کے ماتھے کی سلوٹیں تو اپنی رحمت سے ہٹا دے۔ تو وظیفے کی غلطیاں۔ لوگ کیوں فیل ہو جاتے ہیں؟ اکثر جب لوگ وظیفہ کرتے تو کہتے ہیں نا، نہیں اثر نہیں ہو رہا ہے، ہم نے کر کے دیکھ لیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو صرف زبان سے پڑھنا، دل سے نہیں۔ وضو کی حالت میں نہ ہونا، دعا کے بعد یقین نہ رکھنا، صبر کا نہ ہونا۔ تو کیا کرے؟ ہر بار دعا کے بعد یا شافی یا اللہ کہتے رہو۔ وظیفے کے بعد 5 منٹ آنکھیں بند کر کے سکون سے بیٹھو، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی دعا کرو۔ آج اگر تم نے یہ کلمہ پڑھا تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں بلایا ہے۔ یہ کلمہ صرف بیماری کا علاج نہیں، یہ روح کا مرہم ہے، یہ تمہارے ٹوٹے دل کا سہارا ہے۔ ہر بار جب تم کہو گے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو پورا آسمان تمہاری طرف دیکھے گا اور کہے گا کوئی ہے جو اب بھی اللہ سے مانگ رہا ہے۔ جتنی بار تم یہ کلمہ دل سے پڑھو اتنی بار تمہاری بیماریاں کانپ گئی اور اللہ کی رحمت تمہارے قریب آ گئی۔ اگر یہ ویڈیو تم تک پہنچتی ہے تو سمجھ لو یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، شفا کا پیغام ہے۔ اب تم اسے روکنا مت، شیئر کرنا مت بھولنا، کیونکہ کسی اور کی بیماری تمہارے ایک شیئر سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔